پروگرام میں خوشامدید ناظرین. ہارون صاحب ذرا یہ فرمائیے گا کہ دوبارہ میں اس نقطے پر آؤں گا کہ سب کچھ ہو رہا ہے, ہمیں اس میں نہ پریشانی ہوتی بلکہ خوشی ہوتی اگر آنے والے دنوں میں کوئی اچھی خبر ہمیں ملے, کہیں پر ریفارم امپلیمنٹ ہو رہی ہو. نواز صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ میرے دباؤ کے تحت حکومت ہو سکتا ہے اچھا کام کر لے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جی کہ ہو سکتا ہے اب ان کے پاس اپنے ہی منسٹر آ گئے ہیں, پنجاب ٹھیک ہو جائے. تو مرکز پنجاب ٹھیک ہو جائیں گے کہ اب نہیں ہوں گے؟ دیکھیے جی, ان دونوں کے پاس بہت تھوڑی مہلت ہے, یا یہ ڈیلیور کریں گے یا یہ چلے جائیں گے, اور اب کی بار میرا خیال ہے کہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے. بہت بڑی تبدیلی ہے, کمیونیکیشن کا ایک انقلاب ہے, مشرق وسطیٰ کے اثرات ہیں, میڈیا نے بڑی آگہی پیدا کر دی ہے, ڈیبیٹ ساری ہو چکی ہے. اب یہ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے نا, یہ ٹیکنیکل ہے اور فلسفیانہ ہے کہ کس نے کیا کیا. اصل بات یہ ہے کہ حکومت کا کام ہوتا ہے ٹیکس کلیکشن, امن و امان, آزاد خارجہ پالیسی, ملک کا دفاع, جابز کریٹ کرنا, ایک سٹیبلٹی پیدا کر دینا. اس پہ ان دونوں میں سے کسی کی در حقیقت توجہ نہیں ہے. حکومت برقرار رکھنے پہ یا حکومت ہتھیانے پہ ہے. اور ایک غلط مفروضہ انہوں نے قائم کیا ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نبھائیں گے, سافٹ رہیں گے تو فوج نہیں آئے گی. فوج کو روکنے کا راستہ ہے مضبوط عدالت, بیدار عوام, آزاد میڈیا اور ہائی مارل گراؤنڈ پہ حکمرانوں کا رہنا. صرف اسی صورت میں فوج کو روکا جا سکتا ہے, ورنہ وہ کسی نہ کسی طرح کی مداخلت تو کرتی رہے گی. ہارون صاحب یہ فرمائیے گا, آنا ہی نہیں چاہتے. یہ فرمائیے گا کہ اگر سب کچھ ٹھیک ہو جائے, کیپیسٹی ہے دونوں میں ڈیلیور کرنے کی؟ یہ بھی تو ہوتا ہے جی کہ آپ کی نیت ہر ٹھیک ہے. آدمی کو اللہ نے کیپیسٹی دی ہے جی. آدمی اگر اپنی خامیوں پہ غور کرے اور اپنے آپ کو امینڈ کرنے کے لیے تیار ہو, انسان غلطیوں سے کبھی تباہ نہیں ہوتے, غلطیوں پر سٹینڈ لینے سے تباہ ہوتے ہیں. اگر اپنے آپ کو امینڈ کر لیں تو مشورہ کریں. یہ مثلا کارپوریشن ہے, ان پہ جینون لوگوں کو لگا دیں. یہ کمیٹیوں کا کیا کام ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے. ایک ہفتے کا تو یہ سارا کام ہے, کر دیں. اسی طرح یہ افغان ٹرانزٹ کو ٹھیک کر لیں. اسی طرح یہ ٹیکس کلیکشن میں سفارشوں پہ جو بھرتی ہو رہی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, یہ پی آئی میں 4-5 ہزار آدمی سفارش پہ رکھ لیا. پی آئی چل تو نہیں سکتی نا اس کے بعد. تبھی چل بھی نہیں جب رہی. یہ طے کر لیں کہ قاعدے قانون کے اندر رہنا ہے, لوگوں کو کام کرنے کی آزادی دینی ہے, تو انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. چلے جائیں گے یہ دونوں, اب نہیں رہ سکتے. اچھا چلے, وہ اس پہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کدھر چلے جائیں گے. حنیف بھائی صاحب یہ کام کرنے کے ہیں, تو اب تو پنجاب میں اب کیا کریں؟ بڑی اچھی بات کی, اور یہی ہمارا 10 نکاتی ایجنڈا بھی تھا, اور یہ بھی بات انہوں نے بہت ٹھیک ہی. میرا اتفاق ہے ان سے کہ اگر کوئی ڈیلیور نہیں کرے گا, پنجاب میں کریں گے. پنجاب میں 20 نکاتی امپلیمنٹ جو کیا وہ بھی میں سنا دیتا ہوں, دو سیکنڈ میں کرنا کیا پنجاب, اور آگے بھی ہم نے جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے. لیکن جو بنیادی طور کے اوپر اس وقت جو 14 آپ کو پتا ہے کہ اس وقت خرب کا جو ہے وہ آپ کا ڈیفیسٹ ہے, آپ کا بجٹ کا خسارہ ہے. اب اندازہ لگائیں کہ اس کو اب ہم نے بیٹھ کے تو ٹھیک نہیں کرنا. اگر 5 کارپوریشنز ہیں تو وہ مرکز کے پاس ہے. اور جیسے ہارون صاحب نے کہا کہ ایماندار لوگ لگانے ہیں نا, میں نے کہا کہ ہم رشتہ دار نہ لگائیں, دوست نہ لگائیں, کسی بھی جگہ ہو, پنجاب ہو, سندھ ہو, بلوچستان ہو, مرکز ہو, کوئی جگہ ہو, تو وہ 5 کی 5 کارپوریشنز اچھی ہو جائیں گی. آپ کے پاس یہ آپ نے کہا ہے جی مہنگائی جو ہے وہ صوبوں کا معاملہ ہے. بھئی آپ نے سپورٹ جو قیمت ہے وہ طے کرنی ہے کس نے؟ آپ کی مرکزی حکومت نے. آپ نے طے کرنا ہے کہ اگر پیاز مہنگا ہو رہا ہے اس پاکستان کے اندر تو اس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت نہ دی جائے. سنیں ذرا میری بات. اگر چینی کا معاملہ ہے, سکینڈل آتا ہے, تو کیسے آتا ہے؟ ہم تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس کے لیے آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس کے ذریعے اس چیز کا اعادہ کریں. کرپٹ لوگوں کو نکال کر باہر پھینکیں. یہ ساری چیزیں ہم پنجاب میں کریں گے. تمام باتوں کے باوجود حنیف بھائی صاحب, مدبانہ گزارش ہے کہ 18ویں/19ویں ترمیم کے بعد مرکز کے پاس بہت کم طاقت ہے, مرکز کے پاس بہت کم. ابھی نہیں, ابھی امپلیمنٹ میں گزارش کر رہا ہوں, تو اس کے لیے آپ کی تیاری کدھر ہے؟ ہاں, ہماری تیاری کدھر ہے. میں ایک سیکنڈ میں اگر آپ اجازت دیں. دیکھیں, ہم نے مشکل حالات میں پچھلے 3 سال میں ایجوکیشن کے اوپر پنجاب کے اندر, ہیلتھ کے اوپر پنجاب کے اندر, ایگریکلچر میں پنجاب کے اندر جو کارنامہ سر انجام دیا ہے, اس کے لیے میں میڈم کے ساتھ بیٹھنے کے لیے 1 گھنٹہ آپ کے ساتھ پروگرام کرنے کے لیے تیار ہوں. جھلک بتا دیتے ہیں. میں بتا دیتا ہوں. جھلک ان سے 1 منٹ, چونکہ ان کی جو نقطہ نظر ہے بڑا پازیٹیو اگریسو, ایک پولیٹیکل ورکر کو جس اپنی پارٹی کے مینیفیسٹو کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے کیا انہوں نے. میری صرف یہ سوال ہے حنیف عباسی صاحب سے کہ آج کی پریس کانفرنس میاں صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے ٹرسٹ ڈیفیسٹ, irregularities, کرپشن, انسٹیٹیوشنل فیلیئرز اینڈ گیپس, وہ تمام کوتاہیاں, غلطیاں جو
ہم نے ایز اے فیڈرل گورنمنٹ کی، انہوں نے ان سب کو میڈیا اور عوام کے ساتھ شیئر کیا. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک الٹرنیٹیو پلان آف ایکشن، روڈ میپ، کوئی ایسا انیشیٹو کیا ساتھ انہوں نے الٹرنیٹیو پلان کے طور پہ دیا کہ یہ چونکہ یہاں اس طرح سے کرتے فیل ہو گئے. میرے پاس جو بہت ہے اچھا سوال کیا، آپ جواب سن لیں. ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو اوورآل ریفارمز اور ڈیولوشن اور پروونشل اٹانومی کی بات کی، یہ کریڈٹ اس فیڈرل گورنمنٹ کو آپ نہیں دیں گے کہ آپ نے 18th امینڈمنٹ کے بعد ڈیوالو کی 18 منسٹریاں اور صوبوں کو اسٹرینتھن کیا اور صوبوں کو یہ رائٹ دیا کہ آپ پرفارم کریں. آج ہمیں 45 دن صوبے کو جو ہے وہ سٹرونگ کرنا ہے، صرف اس لیے نہیں کرنا کہ وہاں نون کی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی کی، اس لیے کہ جو عوام کے بنیادی حقوق ہیں ان کا تحفظ صوبائی حکومتوں نے کرنا ہے. 45 دن اس ایجنڈے کو نیشنل، آپ آدھے گھنٹے کی بات کر رہی ہیں میڈم آدھے گھنٹے کی بات سن تو لینا. آدھے گھنٹے کی میڈم بات کر رہی ہیں، ہم نے 45 دن ان کے کان میں جون تک نہیں رینگی. 45 دن میں حل کچھ نہیں ہوا، بس پھر نہیں ہوگا، پھر نہیں ہوگا. پھر آپ نہیں کر سکیں گی، پھر ہم کریں گے. پھر آپ نہیں کر سکیں گے، ہم کریں گے، پھر ہم کریں گے. Let's see who does it. فردوس حاصی کابان صاحب، حنیف واجد صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اور مرشید صاحب. ناظرین، یہ ایک جھلک ہے آپ کے سامنے کہ جب واجبی سا رشتہ بھی سیاسی ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد بند باندھنا بڑا مشکل ہے. اپوزیشن کی سیاست کا آغاز ہوا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کی حد کیا ہے پاکستان میں. اسٹے ٹیونڈ، ہم خبریں آپ کو سنواتے ہیں اور دوسرے پروگرام بھی دیکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ.